عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے اسلامیات کا ٹیچر محمد وقاص۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، آیات 15 تا 19، رکوع نمبر 2، بامعانی و بامحاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، اذا، جب، لقیتم، تمہاری مڈ بھیڑ ہو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، میدان جنگ میں، فلا تولوہم، تو ان سے نہ پھیرو، الادبار، پیٹھ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ان سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا، زحفاً فلا تولوہم الادبار، میدان جنگ میں، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ومن، اور جو کوئی، یولہم، ان سے پھرے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا، سوائے، متحرفاً، گھات لگاتا ہوا، لقتال، جنگ کے لیے، او متحیزاً، یا جا ملنے کو، الی فئۃ، اپنی جماعت کی طرف، فقد، باء، پس وہ لوٹا، بغضب، غصے کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری پلٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنے کو، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہ پھینکی تھی کنکریاں، رمیتا، آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی، ولیبلی، اور تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین، مومنین کو، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً، آزمائش، حسناً، اچھا، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، فلم تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں یعنی کفار کو، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی، رمیت ولکن اللہ رما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش احسان سے اچھی طرح آزمائے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ، موہن، سست کرنے والا ہے، کیدی، مکر، داؤ، تدبیر کو، الکافرین، کافروں کی۔ بامحاورہ ترجمہ، ذالکم، اور یہ اس لیے کہ وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ کافروں کا داؤ، تدبیر، سست کرنے والا ہے۔ ان، اگر، تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد، تو البتہ، جاءکم الفتح، آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وان تنتہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فہو، تو وہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، وان تعودوا، اور اگر پھر کرو گے، نعد، ہم پھر کریں گے،
ولن تغنی عنکم، ولن اور ہرگز نہ، تغنیا کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئتکم تمہارا جتھا، شیئن کچھ بھی، ولو اگرچہ کثرت زیادہ ہوں، کثرت سے ہوں، وان اللہ اور بے شک اللہ، مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح اور البتہ تمہارے پاس فیصلہ یعنی اسلام کی فتح کی صورت میں آ گیا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر پھر یہی کرو گے، ایسے ہی کرو گے تو ہم پھر اسی طرح کریں گے یعنی عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا خواہ اس کی کثرت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیات کی مختصر سی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنگ کے دوران کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو اس صورت میں تمہیں پیٹھ پھیر کر کفار سے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سزا کا حکم بیان فرمایا ہے جو لوگ جنگ کے دوران میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں دو صورتوں میں مسلمان میدان جنگ سے واپس ہو سکتے ہیں، اس کا استثناء اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ایک تو یہ صورت کہ جنگ کرنے کے لیے، گھات لگانے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے مسلمان میدان جنگ سے جائے اور تدبیر بنا کر واپس آ کر کفار کے ساتھ لڑے، اور دوسری صورت میں تب میدان جنگ سے جانا جائز ہے کہ پیچھے چند مسلمان ہو، ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک مضبوط جماعت بنا کر پھر آ کر کفار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ حملہ کرنا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں تو میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے بھاگیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت غزوہ بدر میں جو کفار قتل کیے گئے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو مدد اور نصرت کی، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے، جو قتل ہوئے، ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی مدد کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ رب العزت دوسرے انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور ان کو پھینک دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا۔ وہ ساری کی ساری کنکریاں تمام کفار کی آنکھوں میں چلی گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس انعام اور احسان کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار جو تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی تدبیریں اختیار کرنے والا ہے، یعنی سب سے بہترین تدبیر بنانے والے تو اللہ پاک ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کفار کے لیے تدبیریں بنا رہے تھے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے
کاموں سے باز آ جائیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ ابھی غزوہ بدر کے اندر ان کے ساتھ ہوا۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ تو آ چکا ہے، یعنی اسلام فتح پا چکا ہے اور تمہارے سامنے اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا اسلام کو اختیار کر لو۔ اگر تم اسلام کو اختیار کر لو گے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اپنی بدماشیوں سے باز آ جاؤ گے، اسلام کو اختیار کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرو گے، اسلام کے ساتھ دشمنی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں سزا دے گا جیسے غزوہ بدر میں تمہیں سزا دی ہے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا یہ جتھا، تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، جیسے کہ غزوہ بدر میں اتنی بڑی جماعت اور مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد اس کو کافی نہیں ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، واضح اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ نوٹ بک کا کام، اول تو آپ ان آیات کا ترجمہ یاد کریں اچھی طرح سے، اور جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں میں یہ 3 سوال حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ سب سے پہلی اس رکوع کی آیت نمبر 11، اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن کن انعامات سے نوازا، کہ ان پر بارش کو برسایا، ان کے قدم جما دیے، شیطان کے جو وساوس تھے ان کو دور کر دیا۔ تو آیت نمبر 11 میں اس کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یعنی کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو آیت نمبر 16 میں اس کا جواب موجود ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، پیٹھ پھیر کے مت بھاگو، سوائے 2 صورتوں کے، کہ یا تو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے جو پیچھے مسلمان رہ گئے ہیں ان کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا، یا تدبیر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 16 میں اس کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو بالکل آخری آیت نمبر 19 میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، اگر باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر باز نہیں آؤ گے اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو تنگ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یوں ہی معاملہ کیا جائے گا اور تمہاری یہ جماعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس کا جواب آیت نمبر 19 میں موجود ہے۔ اس کو آپ اپنی کاپیوں پر حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔